یہ ہیں جناب ہمارے سنو اسٹارم کے بعد کے حالات۔ روڈز کو تو سنو اسٹارم وہیکل صاف کر جاتے ہیں، کلیئر کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور سائڈ واکس کو آپ نے خود کلین کرنا ہوتا ہے، لیکن جب ایک ساتھ اتنی ساری سنو پڑے تو اس کو کہاں غائب کیا جا سکتا ہے؟ اس کلیئر جب کرتے ہیں سنو کو تو وہ سائڈ پر جمع ہوتی جاتی ہے۔ خیر آج نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جانا تھا، بچوں کو بھی اسکول سے آف کروایا ہوا تھا تو بچے بھی ساتھ ہی گئے تھے۔ سنو وہیکلز بھی اپنے کام پر لگے ہوئے تھے، سنو کلیئر کر رہے تھے۔ اب اگر اس کے بعد دوبارہ سنو اسٹارم آتا ہے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ میلٹ تو ہونے والی ہے نہیں، ابھی تو مائنس میں ہی رہے گا 2-3 مہینے ٹیمپریچر، میلٹ ہو کر اس نے کہیں نہیں جانا۔ خیر سوپ کے لیے مجھے لگا یہ بہترین وقت ہے، چکن سوپ بنایا میں نے، 3 چکن کے لیگ پیس لیے تھے، تھوڑے سے آئل میں جنجر گارلک پیسٹ کے ساتھ ان کو اچھے سے بھون لیا، اس کے بعد اس میں پانی اور نمک ڈالا اور اوپر سے جھاگ اتار دی۔ ایک ابال آنے کے بعد جو جھاگ آتی ہے نا وہ اتار لینی ہے آپ نے۔ گھر کی پسی ہوئی میرے پاس ہلدی تھی، وہ میں نے ہلدی ڈال دی تھوڑی سی، اور اس کے اندر میں نے کالی مرچ، سفید مرچ، نمک اور انین پاؤڈر ڈالا ہے۔ انین پاؤڈر کے ساتھ نا اس میں بہت اچھا فلیور آتا ہے، اور سفید مرچ کا بھی ایک اپنا ہی ٹیسٹ ہے، وہ بھی ضرور آپ ڈالا کریں۔ اس کے بعد میں نے چکن کو نکال لیا، جب وہ 15-20 منٹ کے بعد اچھے سے بوائل ہو گیا تھا تو کچھ ویجیٹیبلس تو میرے پاس کیرٹس اور بروکلی تھی، میں نے ان کو کاٹ لیا، اور چکن کو بھی میں نے کٹ کیا، میں نے ہاتھ سے ریشہ نہیں کیا اس کو میں نے سیزر سے کٹ کیا ہے۔ تو بس اس کو واپس ڈال کے یخنی میں سویا ساس ڈالی، تھوڑی سی ورسٹرشائر ساس ڈالی، یہ 15-20 منٹ ابھی اور پکے گا۔ اس کے بعد میں نے آگ بند کر کے اس کی رکھ دی تھی۔ رات کو جب میں نے ہسبینڈ کو اس کو سرو کرنا تھا اس وقت دوبارہ سے گرم کر کے کارن فلاور کی سلری ڈالی، ایک ایگ بیٹ کر کے وہ ڈالا، اس کو تھوڑا سا کوک کیا، اور سوپ میرا بالکل ریڈی تھا۔ اس کے ساتھ تھوڑی سی سرکے میں نے ہری مرچ کاٹ لی تھی، اور اسی کے اندر میں نے تھوڑی سی سویا ساس مکس کر لی تھی تاکہ اوپر سے جس کو چاہیے وہ ڈال سکتے ہیں۔ فائنل ایستھیٹک شاٹس تو میں نہیں لے سکی کیونکہ سب کو گرما گرم ہی پینا تھا۔